السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں ہندوستان کے بہت ہی مشہور نقیب ہیں قاری ظفر بزمی صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہم کو دیا۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم آپ کی جرنی کے بارے میں معلوم کریں گے۔ پہلا سوال ہمارا آپ سے ہی رہے گا کہ آپ کا آبائی وطن کہاں پر ہے؟ الحمدللہ میں قصبہ شیش گڑھ ضلع بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں، اور قصبہ شیش گڑھ ایک بہت بابرکت اور بافیض سرزمین ہے جس کو بزرگان دین اور مشائخ طریقت اور علماء اہل سنت سے نسبت حاصل ہے۔ اچھا، دوسرا سوال آپ سے ہمارا یہ رہا ہے کہ آپ نے تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا اور کب تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ دیکھیے، تعلیم تو میں نے ابتدائی تعلیم قصبہ شیش گڑھ میں ایک قاری آفاق صاحب ہیں، ان کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور شعبہ حفظ میں ان کے پاس پڑھتا رہا میں۔ اس کے بعد پھر شیش گڑھ سے نکلنا ہوا تو کیمری کی سرزمین پہ میں پہنچا، اور وہاں جا کر کے میں نے حفظ و قرات کی تعلیم حاصل کی۔ مدرسہ رضویہ جو کیمری کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے، اس میں میرے استاذ القرہ حضرت قاری شریف احمد صاحب قبلہ، ان کے پاس میں نے حفظ و قرات کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر کیمری سے بریلی شریف کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں جا کر کے مدرسہ مظہر اسلام بی بی جی مسجد بریلی شریف، وہاں جا کر کے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ اچھا، اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ کہ آپ نے شاعری کس عمر سے شروع کی، اور آپ کو یہ شاعری کا شوق کب سے شروع ہوا؟ اصل میں شاعری کا آپ پوچھ رہے ہیں تو شاعری تو یہ سمجھیے کہ میری عمر لگ بھگ 30 کو پار کر گئی، اور شاعری کرتے کرتے مجھے 16-17 برس ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور یوں سمجھیے کہ بچپن سے ہی مجھے شاعری کا شوق تھا، چونکہ قصبہ شیش گڑھ میں جس محلے میں میرا گھر ہے وہاں اکثر و بیشتر مشاعرے ہوتے تھے، اور جو ہمارے پرانے شعراء تھے جن کی شاعری سن کر کے میں ان سے بڑا متاثر ہوا، اور دل میں میرے جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی کچھ کہنے کی کوشش کروں۔ تو دوران طالب علمی سے میں نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا، اور جیسے بھی اس وقت کہا جاتا ٹوٹے پھوٹے اشعار میں کہہ لیا کرتا تھا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا اور حضور کی خاص عنایت ہوئی کہ سرکار نے اس قابل بنایا کہ نعت کہنے کا ہلکا سا شعور مجھے بخشا، اور جب سے قلم چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آپ جلسوں میں نظامت کے لیے بلائے جاتے ہیں، اور آپ کا نظامت کرنے کا انداز ہی الگ ہے۔ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے نظامت کے حوالے سے اب تک کہاں کہاں کے سفر کیے ہیں؟ اب اتنا تو بہت زیادہ یاد نہیں ہے مجھے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس لائن میں جلسے کی دنیا میں نظامت کرتے ہوئے غالباً 12 سال کا زمانہ ہو گیا، 12-13 برس ہو گئے مجھے، اور اللہ کا فضل ہے، بڑا احسان فرمایا اللہ نے، اور بڑا کرم ہے اس کے محبوب کا کہ ہندوستان کے اکثر و بیشتر صوبہ جات میں پہنچ چکا ہوں، چاہے وہ راجستھان ہو، ایم پی ہو، اس کے علاوہ ممبئی کی سرزمین ہو، مہاراشٹر وغیرہ، اور ادھر آپ سمجھیے کہ اڑیسہ وغیرہ، بہار کا علاقہ ہو، اور یو پی میں بھی الحمدللہ جو مشہور ترین شہر ہیں ان کے قرب و جوار میں حاضری میری ہو چکی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ماشاءاللہ، آپ تو بہت سی شہرت یافتہ ہیں، جی، تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جی، سب سے پہلے میری کامیابی کے پیچھے اصل میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، اور بڑے دعائیں میرے ساتھ بہت لوگوں کی ہیں، خاص کر کے میرے ماں باپ، میرے والدین کی دعائیں جو بچپن سے ہی مجھے ملی ہیں، میرے والدین کی دعائیں، اور آج تک الحمدللہ حیات ہیں، تو ان کی دعائیں مجھے ہر وقت میرے سر پہ سائبان بن کے رہتی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک ذات گرامی اور ایک شخصیت کا میں یہاں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، جنہوں نے شیش گڑھ کی سرزمین سے مجھے نکال کر کے، میں تو یوں ہی ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے پروگرام جو چھوٹی موٹی محفلیں ہوتی ہیں، حالانکہ کوئی محفل چھوٹی نہیں ہوتی حضور کی، لیکن یوں سمجھیے کہ گھریلو محفلوں میں ویسے شرکت کرتا تھا، میلادوں کی محفل میں۔ تو ایک ذات گرامی ہے جنہوں نے میری انگلی پکڑ کر کے شیش گڑھ سے نکال کر کے باہر کی دنیا دکھائی اور باہر کے جلسوں میں لے گئے۔ اس ذات گرامی کا نام فضیلت الشیخ فخر کرناٹک خطیب ہندوستان حضرت علامہ انتظار احمد قادری صاحب قبلہ مدث اللہ العالی ہیں، جن کا یہ سمجھیے کہ مجھے ان کی بڑی شفقتیں، بڑی محبتیں مجھے حاصل ہیں، اور
انہوں نے بڑی کوششیں میرے ساتھ کی ہیں اور ان کی کوششیں کافی حد تک ماشاءاللہ کامیاب ہیں. میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ جلسوں میں کیسے جایا جاتا ہے اور کیسے بولا جاتا ہے, کیسے نظامت ہوتی ہے, لیکن انہوں نے بڑا میرا سپورٹ کیا ہے اور آج بھی الحمدللہ ان کی دعائیں میرے ساتھ رہتی ہیں. تو میں جلسوں میں نظامت کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ حضرت علامہ انتظار احمد قادری صاحب قبلہ کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے, مجھے یاد ہے اب سے یہ سمجھیے کہ 13 برس پہلے 2010 میں پہلی مرتبہ شیش گڑھ کی سرزمین سے نکال کر کے ایک بہت بڑے جلسے میں اندور کی سرزمین پر مجھے لے کر کے گئے تھے. وہ اس وقت چونکہ عمر بھی اتنی نہیں تھی اور میں طالب علم ہی تھا, اور آج بھی طالب علم ہی ہوں میں, کیونکہ آدمی کو ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے اور آج بھی میں سیکھ رہا ہوں. تو اس وقت میں مظہر اسلام کے اندر بی بی جی مسجد میں تعلیم حاصل کرتا تھا, غالباً ثانیہ یا ثالثہ میں تھا. تو اس دوران وہ مجھے بریلی شریف سے اندور لے کر گئے تھے اور اس جلسے میں نظامت کی تھی. ہزاروں کا مجمع تھا, لیکن ماشاءاللہ اللہ نے بڑی لاج رکھی اور ان کی دعائیں ساتھ رہیں, اور خاص کر کے فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند اور سرکار میرے پیر و مرشد میرے شیخ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری میاں علیہ رحمت و رضوان, ان کا خاص فیضان الحمدللہ جاری ہے, جن کے فیضان کے ذریعے آج لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ لوگ بلاتے ہیں. اچھا, ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے نعت خواہ آپ کے لکھے ہوئے کلام پڑھتے ہیں, اور وہ کلام جو ہندوستان میں بہت مشہور ہے زیادہ تر آپ کے قلم سے ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے نعت خواہ حضرات ہیں, میرے بھائی ہیں سب, اور چونکہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کو ہر فن عطا نہیں فرماتا ہے, تو زیادہ تر ہمارے اکثر نعت خواہ حضرات ایسے ہیں کہ اللہ نے آواز عطا فرمائی ہیں اور خوبصورت لب و لہجہ عطا فرمایا ہے, لیکن شاعری جو چیز ہوتی ہے نا وہ عطائی چیز ہوتی ہے. بالکل. تو یہ ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی, اور پھر سرکار کا خاص کرم ہوتا ہے, اور ان پر بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا خاص کرم ہے جو لوگ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا اپنے آپ میں بہت بڑا یہ سمجھیے کہ شرف ہے کہ جو لوگ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. نعت پڑھنا, نعت خواہ ہونا, یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کمال ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. تو بہت سارے شعراء اکرام ہیں, تو وہ کلام کہتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, تو اللہ نے یہ ہنر مجھے دیا ہے تو میں ان کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کر دیتا ہوں. سوچتا ہوں کہ جو میرے قلم سے لکھے ہوئے اشعار ہیں وہ پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان سے ادا کیے جائیں وہ جملے شاعری کے, اور کسی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں, حضور قبول فرما لیں, تو ان کے لیے بھی ذریعہ نجات ہو جائے اور مجھ گناہگار کے لیے بھی ذریعہ نجات ہو جائے. اچھا, آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اور اکثر آپ کو لوگ اسی نام سے جانتے ہیں, لفظ بزمی. جی جی, یہ ایک طرح سے لقب کہہ لیں گے اس کو. تو یہ آپ کو کیسے ملا, کہاں سے ملا, کیا وجہ, اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اصل میں چونکہ شاعری کرتے تھے تو شاعری کے لیے یہ شعراء کی بہت پہلے سے روایت رہی ہے کہ کوئی بھی شاعر جو کلام لکھتا ہے تو اگر نام اس کا جو بھی نام ہوتا ہے تو تخلص ضرور ساتھ میں لگاتے ہیں. تو یہ تخلص ہے, پہچان. ہاں پہچان ہوتی ہے. جیسے اسد اللہ خان, غالب صاحب کا نام اسد اللہ تھا لیکن تخلص ان کا غالب تھا. ٹھیک ہے, اور ایسے ہی بہت سارے شعراء اکرام, سرکار حضور مفتی اعظم ہند نام آپ کا مصطفیٰ رضا خان, لیکن جب آپ شاعری کرتے تھے تو اپنے کلام کے مقطع میں آپ نوری لگاتے تھے. اور میرے شیخ حضور تاج الشریعہ, چونکہ آپ کا نام ہی اختر رضا تھا تو الحمدللہ وہ نام ایسا تھا کہ وہ کسی بھی بحر میں آ جاتا تھا, تو اس لیے انہیں تخلص لگانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ان کا نام ہی تخلص تھا. تو ایسے ہی بہت سارے شعراء اکرام کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ وہ تخلص ڈھونڈتے. تو یہ جو میرا بزمی تخلص پڑا تو پہلے میں صرف محمد ظفر رضا ہی لکھتا تھا, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا نا لوگ اکثر بزمی بزمی کہہ کے ہی پکارتے ہیں. ہاں بزمی کہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے فونوں میں بھی نمبر ہے وہ بزمی کے ہی نام سے. جی جی جی, ہاں بزمی کے نام سے ہے. اور آپ یہ سمجھیے کہ یہ بزمی کا جو تخلص اس سے پہلے ہندوستان کے اندر کسی نے استعمال نہیں کیا, اور شاید آج بھی بزمی کا نہیں, اب چند لوگ ہو گئے ہیں جو اپنے آگے بزمی لگانے لگے ہیں. لیکن میرا یہ تخلص غالباً یہ سمجھیے کہ 15 سال پرانا, 15-16 سال پہلے یہ تخلص مجھ کو جو ہے خود ہی, مجھے کسی نے عطا نہیں کیا یہ, ہاں خود ہی ایک دن شاعری کرتے کرتے ذہن میں آیا. تو بزم ایک نقابت کی کتاب آتی ہے نظامت کی, بزم نقابت, تو
اس کتاب کو، چونکہ میں نظامت کا شوق تھا مجھے، اس کتاب کو میں پڑھتا تھا، تو وہ بزم نقابت دیکھ دیکھ کر تو میں نے سوچا کہ بزم سے بزمی، ہاں تو میں نے سوچا کہ یہ تخلص بن جائے تو کتنا بہتر ہے، تو اسی دن سے میں نے خود اپنے نام کے آگے بزمی لکھنا شروع کر دیا. اور پھر میں نے اس کا مشورہ حضرت علامہ انتظار احمد قادری صاحب قبلہ سے لیا کہ حضرت میں اپنے نام کے آگے بزمی لگانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ہے، بہتر ہے، آپ یہ لکھیے. تو مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ شیش گڑھ کا ایک جلسہ تھا، یادگار شیر خدا کانفرنس، اس میں پہلی مرتبہ میرے نام کے ساتھ بزمی آیا تھا، اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 2011 کی. اچھا، اس وقت لوگوں کا ریئیکشن تھا تو لوگ کو کچھ اعتراض بھی کر رہے تھے کہ کون بزمی ہے، کیا بزمی ہے، اور کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 80% لوگوں نے حالانکہ یہ ہاں ریئیکشن دیا کہ کیا ہے بزمی، کیا ہے اور کہاں سے آیا بزمی اور کیا ہوتا ہے بزمی. اس طریقے سے کچھ لوگوں نے مزاحیہ جملے بھی کہے، مذاق بھی بنایا نام کا. ہاں مجھے یاد ہے وہ دن کہ لوگوں نے مذاق بنایا کہ صاحب یہ بزمی ہو گئے، بزمی ہو گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو اسی نام کے ذریعے مجھے عزت سے نوازنا تھا، تو اللہ نے عزت شہرت دونوں سے نوازا. آج وہ لوگ جو پہلے اس نام کے مذاق بناتے تھے، آج الحمدللہ میرے رب کا بڑا احسان ہے، حضور کی عنایت ہے کہ وہ بھی بزمی صاحب کر کے ہی مجھے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو، اور خاص کر کے شیش گڑھ کے لوگ، اپنے شیش گڑھ کے عوام کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سمجھے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گاؤں کا ہوتا ہے، اپنے قصبے کا ہوتا ہے، اپنے شہر کا ہوتا ہے، تو اپنے شہر کے اندر اپنی پہچان بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور لیکن میں اپنے شیش گڑھ کے عوام کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جس دن سے میں نے اس میدان میں قدم رکھا، اس دن سے شیش گڑھ کے لوگوں کی مجھے محبت ملی، اور آج بھی مل رہی ہیں. آج بھی شیش گڑھ کی سرزمین پر شاید ہی کوئی ایسا جلسہ ہوتا ہوگا جس میں میری نظامت نہیں ہوتی ہے، لوگ محبت کرتے ہیں اور بلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ میرے رب کا بہت بڑا خاص فضل ہے کہ ایک ہی شہر اور ایک ہی قصبے کے لوگ جو بار بار مجھے سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی بار بار مجھے بلاتے ہیں، تو یہ میرے رب کا خاص فضل ہے اور حضور کا کرم ہے. ورنہ آج ایسا ماحول نہیں ہے نا آج کا، آج تو ہر آدمی سوچتا ہے کوئی نیا ہونا چاہیے. ہاں نیا ہونا چاہیے، لیکن یہ شیش گڑھ اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں بار بار سنا جاتا ہے، بلاتے ہیں لوگ، اور بڑی محبتیں پیش کرتے ہیں، بڑی محبتیں پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت شیش گڑھ ان تمام کو سلامت رکھے، اور تمام پورے جہاں ہندوستان کے اندر جتنے بھی سنی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے فالوورس ہیں، یا اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، مسلک اہل سنت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تمام ہمارے سنی بھائیوں کو سلامت رکھے. ایسے ہی حضور کے ذکر کے جلسے ہوتے رہیں، اور ایسے ہی حضور کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا رہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے حضور کے ذکر کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہم کو دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اور ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. بس دعا فرماتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک. سوشل میڈیا مرشد رضا قادری کا نیا یوٹیوب چینل اظہری پوڈ کاسٹ سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں.